ذی الحج کے مہینے میں کسی بھی دن صبح نماز فجر کے بعد حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی ایک تسبیح 100 دفعہ اور 25 مرتبہ سورۃ اخلاص جس نے بھی اس طرح پڑھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی ساری روحانی اور مالی مشکلات دور فرما دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین کرام، آپ کو ایک ایسی خوبصورت تسبیح کا عمل بتانے جا رہا ہوں جسے آپ ذی الحج کے مہینے میں پڑھ لیں اور پھر معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ یہ وظیفہ آپ کی ساری مشکلات، پریشانیاں، حاجات، چاہے وہ مالی ہو یا روحانی ہو، سب دور کر دے گا۔ پیارے ناظرین کرام، آپ نے یہ وظیفہ نماز فجر کے بعد کرنا ہے، اور آپ یقین کریں یہ وظیفہ اتنا آسان اور سادہ ہے کہ اسے کوئی بھی شخص بالکل آرام سے کر سکتا ہے، کیونکہ یہ سورۃ اخلاص کا وظیفہ جو کہ تقریباً دنیا کے ہر مسلمان بہن بھائی کو بآسانی زبانی یاد ہوتی ہے۔ یہ قرآن مجید کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک ہے۔ ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما بیان کرتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو لشکر کا سربراہ بنا کر بھیجا۔ وہ نماز میں یعنی ہر رکعت میں اپنی قرات سورۃ اخلاص پر ختم کرتے۔ جب لشکر واپس لوٹ کر مدینے میں آئے تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا، اس سے پوچھو ایسا کیوں کرتا ہے؟ لوگوں نے پوچھا تو کہنے لگا، اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی صفتیں مذکور ہیں، مجھ کو اس کو پڑھنا اچھا لگتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اس سے کہو اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت کرتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی سنا کہ وہ رات سورۃ اخلاص بار بار پڑھ رہا ہے۔ صبح ہوئی تو وہ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا گیا، گویا کہ انہوں نے اسے قلیل سمجھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورت قرآن مجید کے 1/3 حصے کے برابر ہے۔ یہ 2 ایسی احادیث ہیں جہاں سے ہمیں سورۃ اخلاص کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی سورۃ اخلاص کی فضیلت کے بارے میں بہت سی احادیث ہیں جنہیں اگر آپ سنیں گے تو آپ کو سورۃ اخلاص کی اصلی اہمیت کا اندازہ ہوگا اور آپ اس کے وظائف ضرور کریں گے۔ سورۃ اخلاص رزق میں اضافے کے لیے بھی پڑھی جاتی ہے، یا پھر کسی کے اوپر بے حساب قرض ہے تو وہ روزانہ کی بنیاد پر سورۃ اخلاص کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے کہ ہر نماز کے بعد کچھ نہ کچھ وقت نکال کر سورۃ اخلاص کو کثرت سے پڑھنا شروع کر دے۔ آپ دیکھیں گے کہ چند دنوں میں ہی آپ کی زندگی میں تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں گی اور آپ کے رزق میں برکت آنا شروع ہو جائے گی، اور اگر کسی پر قرض ہے تو قرض سے نجات مل جائے گی۔ پیارے ناظرین کرام، یہ ایک خاص وظیفہ ہے جن سے آپ نے ذی الحج ختم ہونے سے پہلے کسی بھی دن نماز فجر کے بعد پڑھ لینا ہے۔ پیارے ناظرین، آپ جیسے ہی تسبیح کو پڑھنا شروع کریں گے اسی وقت اللہ تعالیٰ آپ کی قسمت کو چمکا دے گا اور آپ پر کامیابیوں کے تمام بند دروازے کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ تسبیح بہت ہی عظیم، مجرب، مستند اور طاقتور ہے، لیکن بس چھوٹی سی ایک شرط ہے کہ وظیفہ کرنے سے پہلے اپنے دل کو صاف کر لیں، کسی سے بغض نہ رکھیں اور اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین کامل رکھیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع کریں۔ نماز پابندی سے ادا کریں، رزق حلال حاصل کریں اور حقوق العباد کا خیال کرتے ہوئے مسئلے کے حل کی مکمل کوشش کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی تمام مالی اور روحانی مشکلات دور ہو جائیں گی۔
یہ وظیفہ کچھ اس طریقے سے کرنا ہے کہ جب آپ نماز فجر پڑھ لیں تو فجر کی نماز کے بعد آپ کچھ دیر کے لیے وہیں بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اس کے بعد اول اور آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ دہرا لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر آپ نے اپنی انگلیوں پر سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، ٹوٹل 10 بار ایک ہاتھ میں، ٹوٹل 10 بار دوسرے ہاتھ میں آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور ایک انگلی پر 2 بار پڑھیں گے تو ٹوٹل 5 انگلیوں پر 10 بار کی تعداد ہو جائے گی۔ تو دوسرے ہاتھ میں بھی اسی طرح 10 بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس کے بعد ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اور پھر 5 بار سورۃ اخلاص پڑھ لیں۔ پھر سورۃ اخلاص کے پڑھنے کی کل تعداد 25 ہو جائے گی۔ اس کے بعد 100 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں۔ یہ وظیفہ آپ نماز فجر کے بعد کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور پھر دعا مانگیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی سب حاجات، مشکلات، پریشانیاں، دکھ، درد، تکلیف سب دور ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ آخر میں نیک لوگوں کے چند اقوال۔ نمبر 1، کسی اللہ والے نے فرمایا خادم بنو، مخدوم نہ بنو، خادم بننا ہی وجہ سعادت ہے۔ نمبر 2، کسی اللہ والے نے فرمایا اللہ تعالیٰ دوست کو غم اور دشمن کو عیش عطا کرتا ہے۔ اور نمبر 3، کسی اللہ والے نے فرمایا جس طرح جنت میں رونا عجیب سی بات ہے، اسی طرح دنیا میں ہنسنا بھی تعجب انگیز ہے۔ آخر میں میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی اور کوتاہی کو ہمارے پیارے حبیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے، اور 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں بلائی نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔